گرمی کا جو موسم ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں دن لمبا ہوتا ہے. یہ ذرا سوچیں، گرمی کے موسم میں دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے. سردی کے موسم میں اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے عبادت پر اثر پڑتا ہے. ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنا دن میں آسان ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں رات میں تہجد کی نماز کے لیے جاگنا آسان ہو جاتا ہے. رات لمبی رہتی ہے، آدمی سو بھی لیتا ہے، جا کر عبادت تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے الٹ اگر آپ گرمی کا موسم دیکھتے ہیں تو گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا دن میں یہ بھی دشوار ہے، دن لمبا ہے. اور اگر رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی مشکل ہے، کیوں؟ رات چھوٹی ہے. تھوڑا سا اگر دیکھیں تو فرض نماز پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اثر پڑ سکتا ہے. انسان دو قسم کی نمازوں کو ضائع کر سکتا ہے. اگر ایمان کمزور ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو دو نمازوں کو کم سے کم ضائع کر سکتا ہے. کب کب؟ دن بھر آدمی کام کاج کرتا ہے، دھوپ گرمی شدت برداشت کرتا ہے، تو سوچتا ہے رات میں چلو جلدی سو لیتے ہیں. رات میں جلدی سونے کی وجہ سے عشاء کی نماز چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. اور رات چھوٹی ہونے کی وجہ سے نیند چاہیے، مکمل نیند چاہیے، بھرپور نیند چاہیے. فجر کی نماز اس کی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. فجر کی نماز ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے سویا رہ جائے، اٹھنے کی کوشش کرے، لیکن نیند ایسی ہو کہ چلو نیند سو لیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پڑھیں گے. یہ دو نمازوں کا خطرہ بنا رہتا ہے. لیکن ایمان والے ہمیشہ ہر موقع پر ہر موسم میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے. دن چھوٹا ہو، لمبا ہو، رات چھوٹی ہو، لمبی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اللہ کے حکم دیکھتا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز وہ پڑھتا ہے. چاہے نیند مکمل ملے نہ ملے، دوسرے وقت میں سونا پڑے، نماز کے لیے اسے بیدار ہونا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، نماز قائم کرنا ہے. اور یہ جو دو نمازیں آپ کو بتایا ہوں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، گرمی کے موسم میں چھوٹنے کا اور اس میں سستی اور کاہلی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ دو نماز بہت امپورٹنٹ بھی ہے، بڑی اہم ترین نماز ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا فلاں آدمی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے. دیکھیں نماز میں حاضری بھی لگتی ہے، چیک کیا جاتا تھا. ہم اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے، ہم اپنے آپ کی خبر نہیں لیتے ہیں کہ نماز کو جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ہمارے رسول، ہمارے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایسی تربیت کرتے تھے، تلاشتے رہتے تھے جنگ میں کون آیا، نماز میں کون آیا، درس میں کون آیا، آج پروگرام میں کون آیا، مجلس میں کون حاضر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے رہتے تھے. یہ تربیت تھی آپ کی. آپ نے پوچھا فلاں آدمی ہے، لوگوں نے جواب دیا نہیں وہ نہیں ہے. آپ نے پھر سوال دہرایا فلاں آدمی ہے، دوسرے آدمی کے بارے میں جواب ملا کہ نہیں وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دو نماز ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، منافقوں پر بقیہ نمازوں کے مقابلے میں بہت بھاری ہے، منافقوں پر. اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم ان دو نمازوں کی فضیلت کو جان لو تو تم دوڑ کے آؤ نماز کے لیے، اس نماز کے لیے تم چل کر کے آؤ گے. اگر تمہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے تب بھی تم ان دو نمازوں کو پڑھنے کے لیے حاضر ہوگے. اتنی اہم نماز ہے. کیسے آنا پڑے؟ گھٹنوں کے بل. ہمیں سے کوئی گھٹنوں کے بل چل سکتا ہے؟ اگر چلے بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف سے اپنے گھر سے کوشش. آپ اندازہ لگائیں، حدیث میں جو مثال دی گئی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں. گھٹنوں سے بل، آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کریں کہ ہم کو اپنے گھر سے وضو کر کے گھٹنوں کے بل مسجد پہنچنا ہے، صرف ایک نماز کے لیے، 5 وقت کی ایک نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے. اور وہ بندہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد پہنچے گا، کتنی تکلیف ہوگی. لیکن نماز کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو اتنی تکلیف برداشت کر کے مسجد جانا پڑے تو عشاء اور فجر کی نماز میں جائے گا، کیونکہ اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے قدموں سے چل رہے ہیں، صحیح سلامت ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور ضائع کرنے کی ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اچھا، قیامت کا ایک منظر دیکھیے. قیامت میں ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی پوچھتا ہے اللہ کے رسول قیامت میں کافر لوگ کیسے آئیں گے؟ پتہ ہے آپ کو؟ قیامت میں کافر لوگ اپنے منہ کے بل چل کے آئیں گے، منہ کے بل محشر میں جمع ہوں گے، منہ کے بل. کافر لوگ، کفار، اللہ کو نہ ماننے والا. وہ آدمی سوال کرتا ہے اللہ کے رسول یہ کافر لوگ محشر میں اپنے منہ کے بل کیسے چل کے آئیں گے؟ یہ تو امپاسبل لگ رہا ہے، کیسے وہ اپنے منہ کے بل چلے گا؟ جیسے بھی میں نے گھٹنوں کی مثال دی نا، یہ مثال ہے تکلیف کی. قیامت میں ایسا ہوگا، واقعی ہوگا. اپنے چہرے کے بل، منہ کے بل کافر چل کے محشر میں جمع ہوں گے. صحابی تعجب سے پوچھتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کافر کو قدموں پر چلایا تھا، وہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے اس بندے، اس کافر کو منہ کے بل چلائے. اللہ کی یہ طاقت ہے. ہم محشر میں گونگ ہوں گے، ہمارا کچھ نہیں چلے گا، کسی کا کچھ نہیں چلے گا. آج دنیا میں جس کا سکہ چلتا ہے، جس کی طاقت بولتی ہے، جس کا پیسہ چلتا ہے اور جس کا منصب اور عہدہ بولتا ہے، سب خاموش ہو جائے گا. اللہ کی عدالت چلے گی اور اللہ کا فیصلہ چلے گا. اللہ جسے حکم دے گا، کان کو حکم دے گا بولو، کان بولے گا. ہاتھ کو حکم دے گا بولو، ہاتھ بولے گا. یہ ہاتھ بولنے لگے گا، اس کے اندر قوت گویائی آ جائے گی. جیسے حکم دے گا اللہ رب العالمین وہ ہوگا.
تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے، اس دن کو ہم یاد کریں. آج اگر گرمی سے گھبراتے ہیں، آج اگر تکلیف سے گھبراتے ہیں، آج اگر تکلیف کے سے عبادت نہیں کرتے ہیں، تو کل قیامت میں اس سے زیادہ تکلیف ہم جھیلیں گے، اس سے زیادہ پریشانی جھیلیں گے، اس سے زیادہ ہمیں عذاب ملے گا. تو یہ جو ہے سوچ و فکر کے جو زاویے ہیں گرمی سے متعلق، ہمیں ان تمام پہلوؤں سے نصیحت حاصل کرنی ہے اور سبق حاصل کرنا ہے.